تو دوستو میں ہوں قمر شیما، اور دوستو آج بالکل پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور ایک بلیک ڈے میں کہوں گا، جیسے کالا دن کہا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کو اس مقام پہ لے کے آگے ہیں بیکاز ان کی ایگو، اور وہ اپنی پاور سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بلند تر ہے اور ان سے آپ اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ بڑا اوپر چلا گیا بیکاز آف دس پولیٹیکل کرائسس۔ ان کو کچھ اکانومی کی پرواہ نہیں ہے، جس اکانومی کے لیے وہ اتنا کچھ کر رہے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا، ملک میں اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکانومی کی کیا سچویشن ہوتی ہے۔ وہ آج چاہتے ہیں کہ میں اپنی طاقت کا بچاؤں، جیسے بھی بچاؤں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نام سے ایک جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، لیٹر بھی جاری ہو گیا ہے کہ جناب ہم ہی جو ہیں ہم ہی وہ ہیں جو ملک کا رکھوالا ہوں، اور میں ہی ملک کا اصل جو ہے وہ بچانے والا ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جو جس کے اندر اتنی طاقت ہے جو اس ملک کو چلا سکتا ہے۔ آج جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا، اور تو بیسیکلی تو ووٹنگ ہونی تھی اس کے اوپر، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر انہوں نے ووٹنگ نہیں کروائی، اور جو لا منسٹر جو بنے، ایک دن پہلے لا منسٹر بنے فواد چودھری صاحب، انہوں نے پکڑ کے تو ایک ریزولوشن لے کے آیا اور کہا جناب کہ یہ جو اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئی ہے، یہ بیسیکلی امریکہ کی طرف سے ایک رجیم چینج کی پالیسی ہے، اور اس رجیم چینج کی پالیسی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یہ اپوزیشن آپس میں ملی ہوئی ہے، سو لہٰذا یہ جو کچھ یہ نو کانفیڈنس موشن آیا ہے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور جو حکومت پاکستان جو ہے، پرائم منسٹر آف عمران خان جو ہے وہ اس کے تھوڑی دیر بعد پرائم منسٹر عمران خان نے اعلان کر دیا کہ جی میں اسمبلیاں توڑتا ہوں۔ جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تو وہ اسمبلی صدر کے پاس چلی گئی، صدر صاحب نے وہ اسمبلیاں توڑ دی، وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کتنا یہ ڈارک، جسے آپ کہتے ہیں نا کالا دن ہے، کہ ایک صدر، ایک وزیر اعظم جس کے اوپر نو کانفیڈنس موشن، اور قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کے اگینسٹ، اگر پرائم منسٹر کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن آیا تو اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہی ہونی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا فورن کانسپریسی، اور مزے کی بات اپوزیشن کو سنے ہی نہیں، اپوزیشن سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، اور دن کیا ہے؟ ووٹ کرنا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اتنی بڑی عمران خان صاحب نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، قانون کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف اتنی بڑی سازش کی ہے کہ میرے جیسا شخص جو ہمیشہ عمران خان صاحب کو ایک لیوریج دیتا تھا، میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس بندے کے اندر امید ہے۔ جب عمران خان صاحب نے میڈیا کو چیلنج کرنا شروع کیا تو مجھے شروع سے لگا یہ بندہ سٹیٹس کو توڑنے والا ہے، یہ بندہ سٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہوگا۔ پر ہمیں کیا پتا تھا کہ جس بندے کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جس بندے کو ہم سمجھتے ہیں یہ لیڈر ہے، اور پاکستانی اسی بات پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ پرچی کے بغیر پڑھتا ہے، یہ شخص پرچی کے بغیر تقریر کرتا ہے۔ آپ امیجن کر لیں کہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پاکستانیوں کی، اور یہ پاکستان کو آج کس مقام پہ لے کے آ گئے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، ظاہری بات ہے میرے سامنے یہ پہلا کانسٹیٹیوشنل کرائسس آیا ہے۔ اس سے پہلے مشرف جب کانسٹیٹیوشنل کرائسس لے کے آئے، کو کیا، ایمرجنسی لگائی، تو اس وقت I was a student in university، تو مجھے ان چیزوں کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، لیکن since we are a part of the process، آج بھی میں سارا دن اس کے اوپر ٹیلی ویژن پہ بیٹھا رہا، اور ڈفرنٹ چینلز پہ، پاکستانی باہر کے چینلز، انڈین چینلز کے اوپر ظاہری بات ہے تبصرے کرتے رہے، اور لوگوں کو انٹرویوز دیتے رہے۔ تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ کس طرح عمران خان پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بنے جس کے اندر وہ اکیلے رول کرے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے، آپ نے اگر میری پچھلی کچھ دنوں کی ویڈیوز دیکھی ہوں تو میں کانٹینیوسلی ایک چیز کہہ رہا تھا، جو لوگ مجھے فالو کر رہے تھے، کانٹینیوسلی میں ایک چیز کہہ رہا تھا کہ عمران خان اگلا الیکشن جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایشوز اور فورن پالیسی کے اوپر لڑیں گے۔ لیکن پتہ نہیں کسی نے سنا یا نہیں سنا، یا میرے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ نہیں، لیکن جن لوگوں نے دیکھی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں یہ کانٹینیوسلی پریڈکٹ کر رہا تھا۔ لیکن مجھے اس چیز کی ظاہری بات ہے میں اس کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ عمران خان اس طرح کریں گے کہ یہ جو اسمبلیاں توڑ دیں گے، نو کانفیڈنس کہیں گے کہ جی یہ انلیگل ہے اور یہ امریکہ کے ساتھ مل کے اپوزیشن کر رہی ہے۔ مجھے یہ تھا کہ عمران خان کے پاس ڈیلیور کرنے کو کچھ نہیں ہے، he has nothing to offer to the people in 2023 elections۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہی ہوا کہ وہ فورن پالیسی پہ کنورٹ ہو گئے۔ اچھا، اینٹی انڈینزم پہ نہیں گئے، کیونکہ انڈیا بڑا پٹ چکا ہے نا پاکستان میں، اب وہ اس کے اوپر اتنا وہ ملتا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں ایسے کرتا ہوں، میں امریکہ پہ چلا جاتا ہوں، کیونکہ میں امریکہ پہ ڈال دیتا ہوں۔ اب امریکہ کے پہ اس لیے چلے گیا کیونکہ بائیڈن صاحب فون نہیں اٹھاتے۔ بھائی بائیڈن فون نہیں اٹھا رہا بھائی آپ کا،
تو تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے. ابھی دیکھیں اتنا خطرناک بیانیہ عمران خان نے پاکستان میں کریٹ کر دیا ہے. ہر بندے کو غدار, ہر بندے کو منافق, ہر بندے کو گالی, یوتھ گالی دے رہی ہے. مطلب میں جو چیزیں کبھی اگنور کر دیتا تھا اور کہتا تھا نہیں عوام ہے, ہائپر ہے, شاید یہ عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر جو ہے وہ تھوڑے اور مزاج کے ہیں, لیکن میں ہمیشہ غلط رہا ہوں. مجھے آج ماننا ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ اس بندے کو ہم نے اتنا سپورٹ کیا, اتنا فیور کیا. ہماری الیجینس کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہے, ہماری الیجینس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ ہے. بھاڑ میں جائیں یہ سارے سیاستدان, عمران خان صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر پاکستان ہے تو یہ سب لوگ ہیں. اگر پاکستان کے مذاق اڑاؤ گے, پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کے کانسٹیٹیوشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر تو آپ گئے سارے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے, سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 100 موٹا نوٹس لے لیا. یہ ایک پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل آئی تھنک 84 اور 83 دیٹ از بیسیکلی ٹاکس اباؤٹ پبلک انٹرسٹ. تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے انہوں نے ایک 100 موٹا نوٹس لیا ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے, کیونکہ پاکستان میں جب اسمبلیاں 5 سال پورا کرتی ہیں تو اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے. وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ 90 ڈیز کے لیے رہتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز ہوتے ہیں, اس دوران الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر اگلی حکومت آ جاتی ہے. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر میں ہمیشہ تنقید کیا کرتا تھا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ انتہائی فلاڈ ہے, یہ ہونے نہیں چاہیے. سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے, لیکن عمران خان جس لیول پہ ہمیں لے گئے ہیں ٹرسٹ کرنے کی بات, یہ تو بات نہیں کی جا سکتی کسی کے ساتھ. تو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کیا, اسمبلی نے ٹائم پورا نہیں کیا, تو عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ خود ہی فیصلہ کر لیا کہ میں وزیر اعظم ہوں, اور صدر جو ہے اور وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں یہ مل کے, وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مل کے فیصلہ کر لیں گے. اگر ان کے درمیان فیصلہ نہ ہوا تو صدر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا فیصلہ کر لیں گے, یعنی کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے سارا کچھ. کوسچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 100 موٹا نوٹس لیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب نے اس کے اوپر 100 موٹا نوٹس لیا ہے, اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس کو انڈو نہیں کرتے, اور اگر پورا فل بینچ پاکستان میں نہیں بیٹھتا, آئی تھنک دیٹ کانسٹیٹیوٹس اب 16 اور 17 ججز کے اوپر جو سپریم کورٹ کے اوپر ہے, اگر وہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب کے جو ڈیسیژن جو انہوں نے یہ جو اس نو کانفیڈنس موشن کو ڈسمس کر دیا, اگر اس کو یہ وہاں سے شروع نہیں کرواتے تو there will be a constitutional crisis in Pakistan permanently, because اس سے تو پتا چلے گا کہ کوئی بھی وزیر اعظم اگر اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آتا ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ حکومت میں جب وہ ہوں گے تو اس کو ان کو وہ تو جو حکومت ہے وہ سمپلی کہہ سکتی ہے جی ہم اس نو کانفیڈنس موشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے نیشنل سیکیورٹی ریزنز ہیں, اس کے پیچھے امریکہ ملا ہوا. اور ابھی ایک اور خطرناک کھیل, بہت سارے پارلیمنٹیرینز نے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے تصویریں شیئر کرنا شروع کر دی ہیں کہ دیکھیں جی یہ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر بیٹھ کے بائیڈن نے اعلان کیا کہ اندر بیٹھ کے جی پاکستان کو رجیم چینج کرنا ہے, اور پھر ایک ڈپلومیٹ کو کہا گیا اور اس کا عمران خان نے نام بھی لے لیا, ڈیوڈ لو آئی تھنک سم تھنگ لائک دیٹ, اور وہ جو تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور انہوں نے ہمارے سفیر کو دھمکیاں دی اور یہ سارا کچھ کیا. کوسچن یہ ہے کہ اگر عمر عطاب بندیال صاحب جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, جنہوں نے آج ایک رولنگ بھی دی ہے چھوٹی سی کہ جو کورٹ کی ساری پروسیڈنگز ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو یہ تھا کہ جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ ایکشن نہیں لے سکتے, تو اس لیے انہوں نے کہا جناب کہ آپ جب رولنگ دے دیں گے تو کورٹ اس میں کچھ نہیں کر سکے گی کیونکہ کورٹ فیصلہ کر لے گی. اب اس پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو نیشنل اسمبلی کا سٹیٹس جو ہے جو یہاں پہ اسمبلی نیشنل اسمبلی کے ساتھ ہوا ہے, جو بیسیکلی لا اینڈ آرڈر کے ساتھ ہوا ہے, اب چیف جسٹس نے 100 موٹا نوٹس لیا, 100 موٹا نوٹس مراد دیا, انہوں نے خود نوٹس لے لیا اس چیز کا ایز اے چیف جسٹس, ایز اے کسٹوڈین, بیکاز کسی بھی ملک کے اندر there is a separation of power, there is a parliament, there is a judiciary, there is an executive, and the parliament, the supreme, اس کی جو جاب ہے چیف جسٹس کی اور اس کی سپریم کورٹ کی, that is to interpret the law. اب جو انٹرپریٹیشن ہوگی ساری کی, اگر اس میں سپریم کورٹ نے اس کو انڈو نہ کیا, عمران خان صاحب کے جو ڈیپٹی اٹارنی جنرل ہے خالد صاحب, انہوں نے بھی ریزائن کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ کس طرح کا نظام ہے اور یہ کیا چیز ہے. عمران خان صاحب نے طاقت میں رہنے کے لیے تمام کارڈز استعمال کیے,
مذہب کارڈ انہوں نے استعمال کیا، اینٹی انڈیا انہوں نے استعمال کیا، اینٹی امریکہ انہوں نے استعمال کیا. وہ اپنے اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں، جو لوگ ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، ان کو کہتے ہیں چوہے. مطلب اتنا لوسٹ. آپ پاکستان کی یوتھ کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ چوہے، یہ چوہے سیاستدان ہے، پولیٹیشین ہے. خود آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور آپ کی 2 نمبری کا لیول چیک کریں آپ کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور اگلے کو کہتے ہیں چوہے. یو نیم اینڈ شیم پیپل. آپ لوگوں کے نام بگاڑتے ہیں، اور قرآن میں سیدھا طرح کیا گیا کہ لوگوں کے نام نہ بگاڑو. آپ کو بہت سارے لوگوں نے مشورہ بھی دیا، لوگوں کو چور کہنا، غدار کہنا، ڈاکو کہنا. مطلب there is no decency in his language. He's an Etchsonian, Oxford graduate, and look وہ آج ہمیں کہاں لے آئے ہیں. ہم سب لوگوں کو انہوں نے فیل کر دیا. He has failed Pakistan, he has failed this country, and he is an hell-bent to make Pakistan a banana republic. اب دیکھیں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں وزیر اعظم ہوں. ایک نوٹیفیکیشن بھی اس حوالے سے جاری ہو گیا، اور آپ امیجن کریں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اب اس کو یہ بتائیں آپ کہ کیا ہماری گورنمنٹ، ہمارا ملک جو ہے دنیا میں کیا لیول رہ گیا؟ ہمارا ڈپلومیٹ کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے. آئی ہیو اسپوکن ٹو سو مینی ڈپلومیٹس، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے ایک ہی بات کیا کہ اب تو پاکستانی ڈپلومیٹ سے بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. فرینکلی اسپیکنگ، ٹرسٹ می، انہوں نے یہ کہا ہمیں کہ یار یہ تو کیا ہے، یہ تو ہم سے بات کر رہے ہوں گے، جا کے کوئی لیٹر لکھ لیں گے، کیبل لکھ دیں گے، اور پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لوگ فرینک کینڈیڈ ڈسکشنز کرتے ہیں اور اس کو یہ کس طرح لے لیں گے. I have met all these things, I have seen all these things, لیکن یہ ایک بڑی انفارچونیٹ. اور سننے میں آیا پاکستان کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے ریسنٹلی ٹی وی میں بھی یہ کہا کہ جو لیٹر عمران خان صاحب کو بھیجا گیا تھا، یہ فورن آفس کو بھیجا گیا تھا بائی ایمبیسڈر اسد مجید، اس لیٹر کو فورن آفس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر رد و بدل کیا گیا، اس کی لینگویج چینج کی گئی، اس کے اندر کوئی تبدیلی لائی گئی تھی. یہ ہے وہ چیز جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹیریئر منسٹری، منسٹری آف ڈیفنس اور تمام سیاسی جماعتوں، ایون دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، سب کو نوٹس دیے ہیں کہ پیش ہو جائیں ہمارے سامنے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر. یہ اگر ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس خان صاحب نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے، میری خان صاحب کے بارے اوپینین یہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا، ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا، تو ان کی پاپولیرٹی بڑھ گئی. He became overnight a figure. وہ لوگ بھول گئے انہوں نے ہماری اکانومی کے ساتھ کیا کیا، پیٹرول پرائسز، ڈالر، بیڈ گورننس، بڑے غلط ڈیسیژن، لوگ سب کچھ بھول گئے. اور لوگوں نے کہا یار دیکھو کیلا بندہ ہے، ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، یہ سارے کرک ہیں، یہ پتہ نہیں، یہ سارے چور جن کو عمران خان کہتا ہے، یہ اکٹھے ہو گئے اور عمران خان اکیلا رہ گیا. لیکن اور ان عمران خان کی پاپولیرٹی کے گراف بڑا اوپر چلا گیا، اور اس پاپولیرٹی کے گراف کے اوپر جانے نے ان کو اتنا کانفیڈنس دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اگر کانسٹیٹیوشن اور پارلیمنٹ کو توڑ بھی دوں تو مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور وہ بار بار ایک چیز کہہ رہے ہیں، جس سیکیورٹی کونسل جو تھی، کیبنٹ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں سروسز چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کانسپیریسی ہو رہی ہے. اب ظاہری بات ہے جو آئی ایس پی آر ہے وہ ایک ادارہ گورنمنٹ کے سب سروینٹ ہے، وہ کوئی اسٹیٹمنٹ تو نہیں دیتے اس طرح کسی سیاسی میٹر میں، لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ یہ ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا، ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی. عمران خان صاحب نے جو کیا ہم اس پہ آن بورڈ نہیں تھے، اور جو یہ امریکہ کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوج اس کو اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح عمران خان صاحب دیکھتے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہری بات ہے. اور مزے کی بات، اتنے ہلکے وزیر اعظم عمران خان رہے ہیں. انہوں نے جب یہ نو کانفیڈنس موشن آیا تو فوج سے کانٹیکٹ کیا، میری مدد کریں. ویسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بوٹ پالیسی کہتے ہیں باقیوں کو، انہوں نے فوج سے کانٹیکٹ کیا کہ میری مدد کریں. انہوں نے اپوزیشن سے بات کی کہ کیا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا 3 آپشنز ہیں، استعفیٰ دے دیں، گھر چلے جائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں، فارغ ہو جائیں گے، اور تیسرا الیکشن کرا دیں. انہوں نے کہا جی الیکشن ہم کروا دیتے ہیں. جب انہوں نے عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ میرے پاس 3 آپشنز لے کے آئی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ تو وہ آپشنز نہیں لے کے، وہ آپشنز تو عمران خان کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس لے کے آئی تھی. تو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کنٹروورشل اینڈ پولیٹیسائز کیا ہوا. اور جو عمران خان صاحب جن کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے، ہم نے تو بہت دیر یہ ورڈ نہیں کہا یار وزیر اعظم ہے چھوڑو، لیکن ہی واز obviously جو سچویشن بنی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا. اب اس سارے معاملے کے اندر
جو عمران خان کہتے ہیں جی سلیکٹڈ ہے سلیکٹڈ ہے سلیکٹڈ ہے، اپوزیشن نے کہا یہ سلیکٹڈ ہے. اس کے اوپر پھر جب عمران خان نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے پاس چوائسز نہیں لے کے آئی، یہ تو آپ ان کے کہنے پہ لے کے آپ کے کہنے پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن سے چیزیں تین پوچھ کے آئی تھی. تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا، میرے سے لوور رینک کے کسی پالیٹیشین نے شاید اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو یہ کہا ہوگا. تو یہ دیکھ لے وہاں سے بھی پیچھے ہٹ گئے. سو ہی از اے لائر، ہی از اے کانسپیریسی تھیورسٹ، he is basically propagandist or he is a divider in fact. matlab the one who breaks the law, the one who breaks the constitution of the country must not be respected what come what may. because میں بار بار کہتا ہوں اور اپنے پاکستانیوں کو بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں کو پوجنا بند کریں، انڈیویجولز کو پوجنا بند کریں، ہم اپنے سیاست دانوں کو پوجنا بند کریں. ہم نے اپنا مذاق بنا دیا پوری زندگی میں. ہمیں اس کی عزت کرنی ہے جو کانسٹیٹیوشن کو اوبے کرے گا. وہ اگر فوج کی وائلیشن کرے گی تو فوج کے خلاف بات کرے، پالیٹیشین کرے تو پالیٹیشین کے خلاف بات کریں. بٹ دے مسٹ ناٹ بی دا وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. سوسائٹیز اپ ہولڈ تک عمران خان صاحب اتنی بڑی بڑی ہمیں مثالیں دیتے ہیں، کیا فائدہ ان مثالوں کا؟ کیا فائدہ جب آپ کے ایک ہاتھ میں تسبیح ہے تو اور دوسرے ہاتھ میں آپ چور ڈاکو ہیں اور غلط کام کروا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو توڑوا رہے ہیں. میرا خیال ہے دس از اے بلیک ڈے ان دا ہسٹری آف دا کنٹری اینڈ عمران خان از اے ہیل بینٹ ٹو میک پاکستان اے بنانا ریپبلک. God save Pakistan. Pakistan Zindabad.